अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, आज की अहम बात यह है कि हमारी ये वीडियो नए पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो रही है। यकीनन आप समझ गए होंगे, तो मेरी तरफ से PTI के तमाम कारकुनान को उनकी जीत मुबारक हो। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये बरमूदा तकून का जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है बरमूदा तकून की हकीकत के हवाले से, तो उसकी ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम उड़न तश्तरियों के हवाले से बात करेंगे। और उड़न तश्तरियों के हवाले से ये बात करेंगे कि उड़न तश्तरी क्या चीज़ होती है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी स्पीड कितनी होती है, रफ़्तार कितनी होती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ गायब हो जाती है। और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से कि उड़न तश्तरियाँ पाकिस्तान में कब, किसने और कहाँ देखी। और इससे भी अहम बात यह कि उड़न तश्तरी को पाकिस्तान में मैंने भी देखा है, कब देखा है, कहाँ देखा है और कैसे देखा है और उस वक़्त मेरी क्या कैफियत थी। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। उड़न तश्तरियों को UFO अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी नामालूम उड़ने वाली चीज़ कहा जाता है। ये किसी ऐसी मादनी चीज़ से तैयार की जाती हैं जो आम लोगों की दस्तरस में नहीं। इसी तरह इनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जाता है। उड़न तश्तरी अपना साइज़ बड़ा छोटा करने की सलाहियत रखती है ताकि देखने वाला इस अजीबो गरीब हरकत को देखकर खौफज़दा हो जाए। और अक्सर औक़ात लोग उड़न तश्तरी को देखकर बेहोश भी हो जाते हैं क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी होती हैं जिससे देखने वाले को जिन या भूत होने का गुमान हो जाता है और वो खौफज़दा होकर बेहोश भी हो जाता है। उड़न तश्तरियों से रंग बिरंगी लाइटें निकलती हैं और एक बहुत ही तेज़ रोशनी भी निकलती है। उड़न तश्तरी की रफ्तार जो अभी तक मालूम हो सकी है वो 700 मील फ़ी सेकंड है। आमतौर पर हवाई जहाज़ 700 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करते हैं। उड़न तश्तरी इतना सफ़र सिर्फ 1 सेकंड में तय करने की सलाहियत रखती है, यानी 25,20,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है। उड़न तश्तरी फ़ज़ा में एक ही जगह रुक सकती है, फ़ज़ा से इंसानों और दीगर चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती है। अगर कोई उड़न तश्तरी के करीब जाए तो जिस्म में ख़ारिश और आँखें जलना शुरू हो जाती हैं और करंट भी लगता है। दुनिया के बिजली के निज़ाम और मुवासलाती निज़ाम को जाम करने की सलाहियत रखती है। 9 जून 2007 को अमेरिका में ऐसा हो चुका है। उड़न तश्तरी के लिए फ़ज़ा और समंदर के अंदर सफ़र करना एक जैसा है। उड़न तश्तरियों में क़ुव्वत कशिश और मक़नातीसी कशिश की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उड़न तश्तरियों पर तहक़ीक़ करते करते अपनी जान से हाथ धोने वाले डॉक्टर जैसूब का कहना है कि ये गैर मारूफ़ चीज़ें हैं। ऐसा लगता है ये बहुत ताकतवर मक़नातीसी मैदान बनाने पर कुदरत रखते हैं और जहाज़ों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं। उड़न तश्तरियाँ कभी कभी दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में देखी भी जाती हैं, लेकिन इनकी हकीकत को छुपाने के लिए ये मशहूर कर दिया गया है कि ये खलाई मखलूक है जो कायनात के किसी और सयारे से कभी कभी हमारी दुनिया में आ जाती है। आज से 40-50 साल कबल जब उड़न तश्तरियों को देखने जाने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लगे तो ये मसला 1976 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी उठाया गया और तमाम रुकन ममालिक को हिदायत की गई कि वह ऐसे आलात नस्ब करें जिनके ज़रिए इनकी हरकत को नोट किया जा सके। नाज़रीन, उड़न तश्तरी को देखने के हवाले से मैं आपको अपना ख़ुद का एक वाक़या बताता हूँ कि 1998 या 99 में रावलपिंडी के इलाके धमियाल कैंप में जहाँ मैं ज़ेर तालीम था, एक रात ख़ुद बिल्कुल वही मंज़र देखा जो आम तौर पर उड़न तश्तरियों की तेज़ रफ्तार गुजरने का बयान किया जाता है। इन दिनों मुल्क में फ़िरक़ा वाराना फसादात बहुत ज़्यादा थे। हमारे तालीमी इदारे में रात को सिक्योरिटी के लिए 2-2 स्टूडेंट पहरे दिया करते थे। एक रात 2 या 3 बजे के टाइम मैं और मेरा दूसरा पहरेदार साथी छत पर बैठे हुए थे कि सामने दूर उफ़क़ पर एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। सीधा हमारी तरफ आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे करीब आती जाती थी उसका साइज़ बड़ा होता जाता था, यहाँ तक कि बहुत कम बुलंदी पर हमारे सरों के ऊपर से गुज़र गई। ये मंज़र इतना खौफनाक था कि बावजूद बैठे हुए होने के मेरा पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया और मामूली सी गशी सी आ गई। अगर खुदा न ख्वास्ता हम खड़े होते तो यकीनन खौफ के मारे गिर जाते। ये सारा अमल 1 सेकंड में हुआ, यानी सामने ताहद्द निगाह से ये रोशनी नमूदार हुई और हमारे ऊपर से गुजर कर पीछे ताहद्द निगाह गायब हो गई और सिर्फ 1-2 सेकंड में। इस वाक़े के बाद 2-3 मिनट तक मैं बिल्कुल खामोश रहा क्योंकि खौफ के मारे मैं बात नहीं कर सकता था और यही हाल मेरे दूसरे साथी का था। मैं समझ रहा था शायद सिर्फ मैंने ये मंज़र देखा है और मेरा साथी समझ रहा था कि शायद सिर्फ उसी ने ये मंज़र देखा है। लेकिन जब 2-4 मिनट बाद
ہوش ٹھکانے آئے تو ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا تو دونوں کی ایک ہی رائے تھی۔ ناظرین، آج 21ویں صدی میں جا کر دنیا اس قابل ہوئی ہے کہ تیز ترین جہاز بنانا شروع کیے ہیں جن کی رفتار زیادہ سے زیادہ 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ اڑن کشتیوں کی تاریخ 15ویں صدی سے شروع ہوتی ہے اور یہی وہ صدی ہے جس میں امریکہ کا قیام ہوا۔ سن 1400 میں بھی اڑن کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ 1952 میں ایک امریکی جہاز کے کپتان نے دوران سفر 2 اڑن کشتیوں کو اپنے جہاز کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو آ کر اپنے محکمے کو اطلاع دی تو CIA کے ایک افسر نے کہا کہ اگر جان کی امان چاہیے تو اس واقعے کو آئندہ کسی سے بیان نہیں کرنا۔ 1951 میں ایک اڑن کشتی امریکی ایئرپورٹ پر اتری اور 3 افراد جو روانی سے انگلش بولتے تھے وہ اس اڑن کشتی سے باہر نکلے اور امریکہ کے متوقع صدر آئزن ہاور سے ملاقات کرنے کا کہا۔ چنانچہ امریکی صدر سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اڑن کشتی غائب ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس سارے ٹائم میں ایئرپورٹ کی ہر چیز جام رہی۔ ناظرین، 1976 میں برمودا تکون کے قریب علاقے میں بہت زیادہ اڑن کشتیاں ظاہر ہوئیں جن کے اثر سے گاڑیوں کے انجن تک خود بخود بند ہو گئے۔ 1952 میں 13 جولائی سے 29 جولائی تک واشنگٹن DC پر اڑن کشتیاں دیکھی جاتی رہیں۔ یہ وائٹ ہاؤس پر چکر لگاتے رہیں۔ امریکی جہاز بھی اڑے لیکن چوہے بلی کا یہ کھیل کئی دن تک جاری رہا۔ جہاز جب ان کے قریب پہنچتا تو یہ غائب ہو جاتی اور دوسری جگہ سے نمودار ہو جاتی۔ عوام یہ تماشا دیکھتی رہی جس سے بہت شور شرابہ ہوا اور مجبوراً امریکی صدر کو تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنانی پڑی جس نے اپنی رپورٹ میں حیرت انگیز طور پر یہ کہا کہ وائٹ ہاؤس پر ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، یہ موسمی اثرات تھے جو لوگوں کو ویسے ہی نظر آ رہے تھے۔ 1952 میں CIA نے ایک حکم جاری کیا جس میں اڑن کشتیوں کی خبروں پر تبصرے کرنے کو قومی سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دے کر پابندی لگا دی گئی، یعنی کوئی بھی شخص اڑن کشتی پر بات نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ اڑن کشتیاں پاکستان میں بھی کئی مرتبہ دیکھی گئی ہیں۔ یورینیم سے مالامال پاکستان کا علاقہ ڈیرہ غازی خان 29 اگست 2000 کو اڑن کشتی کو زمین پر اترتے دیکھا گیا۔ انہی دنوں میں بلوچستان اور کچھ دیگر علاقوں میں بھی اڑن کشتیوں کو دیکھا گیا۔ 15 اگست کو راجن پور میں ایئر بیس کے قریب اڑن کشتی دیکھی گئی۔ جنوری 1998 میں راولپنڈی کے آصف اقبال صاحب نے سحری کے وقت اڑن کشتیوں کو ایسے ہی دیکھا جیسے میں نے دیکھا تھا۔ ایک بار اٹک میں کامرا ایئر بیس کے قریب تکون کی شکل کی اڑن کشتی دیکھی گئی۔ پاکستانی فائٹرز نے اس کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ غائب ہو گئی۔ 8 اکتوبر 2008 کو لاہور میں وی کی شکل بناتی ہوئی 8 اڑن کشتیاں دیکھی گئیں۔ ناظرین، ابھی میں نے جو آپ کو اپنا واقعہ سنایا ہے وہ بھی 1999 کا ہے۔ ان 2-3 سالوں میں کثرت کے ساتھ پاکستان میں اڑن کشتیوں کو دیکھا گیا۔ ناظرین، بھارت میں بھی کئی بار ان کشتیوں کو دیکھا گیا۔ جنوری اور اگست 2008 میں جنوبی ہند ممبئی کے ساحل پر اڑن کشتیاں دیکھی گئیں۔ ناظرین، اڑن کشتیوں کے ذریعے جہازوں اور انسانوں کے اغوا کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ امریکی فضائیہ کے F-86 طیارے سمیت کئی طیاروں کو ایک اڑن کشتی نے اپنے اندر نگل لیا۔ یہ واقعات کئی بار رونما ہو چکے ہیں۔ اڑن کشتیوں کے ذریعے انسانوں کے اغوا کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک امریکی طیارہ F-101 دوران پرواز راڈار سے اچانک فضا میں غائب ہو گیا۔ 10 گھنٹے کے بعد دوبارہ اچانک راڈار پر نظر آیا اور اپنے ایئر بیس پر اترا۔ پائلٹ نے بتایا کہ ایک اڑن کشتی نے فضا ہی میں طیارے کو اپنے اندر پکڑ لیا تھا اور مجھے اتار کر ایک آدمی کے پاس پیش کیا جس نے مجھ سے انٹرویو لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ پائلٹ کے اس بیان کے کچھ ہی دیر بعد اسے زبردستی پاگلوں کے ہسپتال منتقل کیا گیا اور پھر وہاں سے وہ غائب کر دیا گیا۔ 1975، 1976 اور 1989 میں ایسے کئی واقعات پیش آئے جن میں اڑن کشتیاں آئیں اور انسانوں کو اٹھا کر لے گئیں۔ ناظرین، یہ چند ایک وہ واقعات تھے جن میں اڑن کشتیوں کو دیکھا گیا۔ یہ واقعات صرف یہی نہیں بلکہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں جن کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اڑن کشتیاں آتی کہاں سے ہیں؟ تو ناظرین، اب تک جتنی بھی دنیا بھر میں تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق یہ اڑن کشتیاں برمودا تکون سے ہی آتی ہیں اور وہیں جا کر پانی میں غائب ہو جاتی ہیں۔ برمودا تکون میں سمندر کی ایک جگہ کا نام ایریا 51 ہے جہاں سمندر میں نیچے غاریں ہیں اور اکثر اسی ایریا میں یہ پانی میں اترتی ہیں۔ دنیا بھر کے کئی غوطہ خور جو بھی اس تحقیق میں لگے ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ چنانچہ برطانیہ کے مشہور غوطہ خور روب پامر جو اس راز کو جاننے کے در پہ تھے اور کافی تحقیقات کر چکے تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ رابرٹ پی ریلے اور چارلس بلٹر سمیت کئی ملاحوں مچھیروں نے 1950 سے 1980 تک ایریا 51 میں اڑن کشتیوں کو غائب ہوتے دیکھا۔ اس موضوع پر سب سے زیادہ تحقیق ڈاکٹر جیسوب نے کی جنہیں قتل کر دیا گیا۔
پھر ان کی تحقیق کو ای میکڈونلڈ نے آگے بڑھایا تو ان کے سر میں گولی مار کر ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی جرم کی پیدائش میں ایک اور سائنسدان روب پامر کو زندہ ہی بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ عجیب اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں جس طرح ہمارے ملک میں سیاستدان وعدے کرتے ہیں کہ ہم گلیاں بنائیں گے، اسی طرح امریکہ اور برطانیہ کے صدور اور وزیر اعظم کئی بار عوام سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم جیتنے کے بعد اڑن تشتریوں کی تحقیقاتی رپورٹوں کو پبلک کریں گے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اڑن تشتریوں کو اڑانے والے کون سی خلائی مخلوق ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا قول ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں بلا شک و تردید اڑن تشتریاں موجود ہیں، اور یہ اڑن تشتریاں جن ہاتھوں میں کنٹرول ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں۔ اب تک جتنے لوگ اغوا ہوئے اور اغوا ہونے کے بعد واپس آئے، ان کے مطابق اور باقی تحقیقات کے مطابق اڑن تشتریوں میں عام انسان ہی ہیں۔ البتہ یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ ان کو کئی زبانیں بولنا آتی ہیں۔ کئی اڑن تشتریاں حادثات کا بھی شکار ہوئیں، ان میں ملنے والی لاشیں بھی انسانوں ہی کی تھیں۔ ناظرین، ان سب باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی لابی کو اس بارے مکمل علم ہے اور وہ ان سے رابطے میں بھی ہیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔